طواف الوداع. طواف وداع حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل ادا کیا جاتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے، تو آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. طواف وداع ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے. 12 ذی الحج کو طواف وداع ادا کرنے کے بعد منی آ کر رمی کرنا درست نہیں. اہل جدہ یا طائف کا 12 ذی الحج کو منی سے ہی جدہ یا طائف اس نیت سے واپس چلے جانا تاکہ ہجوم کم ہونے کے بعد واپس آ کر طواف وداع کر لیں گے، جائز نہیں. ایسا کرنے پر ایک دم واجب ہوگا. طواف وداع صرف اسی وقت ادا کرنا چاہیے جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو. رات کے وقت طواف وداع کر کے دن کو سفر شروع کرنا درست نہیں، پھر رات کو ہی نکلیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف وداع کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. مکہ کے لوگ طواف وداع سے مستثنی ہیں کیونکہ ان کو تو وہیں رہنا ہے. حائضہ کو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہو. البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ طواف کے بغیر مکہ مکرمہ سے چلی جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلنا سنت سے ثابت نہیں. قہقری اس کو بولتے ہیں، پیچھے کو چلنا. یہ لوگ کعبہ کے احترام میں کرتے ہیں یا اس میں کہ ہم جب تک چل رہے ہیں کعبہ دیکھتے جائیں. کعبہ تو آپ دیکھیں گے اور پیچھے سے لوگوں کو ٹکر ماریں گے اور اذیت دیں گے، تو ایسا کام جائز نہیں. ایسی نیکی نہیں جس میں دوسرے کی تکلیف لازم ہو.